بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہمارے معاشرے میں غیبت کا بڑا رواج ہے، اور یہ رواج خواتین میں زیادہ ہے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ پیٹھ پیچھے کسی اپنے بھائی بہن کی برائی بیان کرنا اور اس کے بارے میں ایسے الفاظ کہنے جو اس کے منہ پر ہم نہیں کہہ سکتے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن چونکہ ہم قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھتے، اور ہمارے اہل علم بھی زیادہ تر اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں، جو کامن مسئلے ہیں وہ زیادہ تر علماء بتاتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسی تو وہی گل پہ کرنے ہیں، وہ ہے ہی انجے دا یا وہ ہے ہی انجے دی، اسی تو وہی گل پہ کرنے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے یہی بات پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں، جس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اگر اس میں واقعی یہ برائی پائی جاتی ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہی تو وہ غیبت ہے۔ جو اس میں برائی پائی جاتی ہے اور آپ پیٹھ پیچھے کسی کے سامنے اس کا اظہار کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو یہی تو غیبت ہے۔ لیکن اگر اس میں یہ جو کچھ آپ اس کے بارے میں اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اگر اس میں یہ برائیاں نہیں پائی جاتی تو پھر تو آپ اس پر جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں، جو پھر اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اعمال کو غارت کر دینے والا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ حجرات پڑھیں۔ میں سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ سورۃ حجرات کو ترجمے سے پڑھیں۔ اس میں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں اور برائیوں کا بہت ہی تذکرہ ہے، اور ڈھیر ساری برائیاں اور غلطیاں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ سورۃ حجرات میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں کہ ان سے بچ جاؤ۔ تو سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کی مثال ایسے دی ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا کراہت والا اور کتنا ناگوار اور کتنا مکروہ کام ہے۔ کوئی آدمی بھی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ بھائی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے، اور پھر بھائی فوت ہو جائے تو اس کا گوشت یہ آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو غیبت کا گناہ ہے اس سے تشبیہ دی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کر رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، تو گویا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اس لیے ہمیں اس عادت کو ترک کر دینا چاہیے، اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو پہلے کر چکے اس کی اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ یہی ہوتی ہے کہ جو غلط کام گناہ کا آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور اللہ سے جو کر چکے ہیں اس کی معافی مانگیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔